بالآخر دمشق کے عیش پرستوں کے شوم ارادوں کو عسکر و جمل نامی اونٹ نے اپنے سر لے لیا، اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے شمشیر زنوں کے غیظ و غضب کے مقابل ناتوان ہو کر زانو ٹیک دیے، اور بصرے کا سورج خونبار حالت میں اپنے افق پر غروب ہو گیا۔ اس طرح جمل کی بھیانک جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ امام نے خون جگر کے ساتھ طلحہ کے جنازے پر گریہ کیا، اور زبیر پر بھی روئے جنہیں بیابان میں کسی عرب نے قتل کر دیا تھا۔ عسکر نامی اونٹ کو سامری کے بچھڑے کی طرح جسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جلایا تھا جلایا گیا، اور اس کی راکھ نہر میں بہا دی گئی تاکہ وہ سادہ لوح اور شتر پرست لوگ سمجھ لیں کہ یہ بدنصیب بت معجزہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ عثمان کے کرتے کا شور شرابہ بظاہر حضرت علی کی کامیابی پر تمام ہوا، لیکن امام کے چہرے انور پر کامیابی کی معمولی سی خوشی بھی ظاہر نہ ہوئی، گویا خود امام کی نگاہوں کی طرح کوئی نگاہ ہوتی جو اس منحوس صحرا میں جنازوں کے درمیان گھومتی اور امام علی علیہ السلام کے دل کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھتی۔ ام المومنین عائشہ 40 خواتین سواروں کے ہمراہ جو مردوں کے حلیے میں تھے مدینہ بھیج دی گئیں۔ امام نے ابن عباس کو والی بصرہ مقرر کیا، اور خود اس کے باوجود کہ مدینہ میں آپ کے عزیز ترین افراد کی قبریں تھیں کوفے کی جانب ہجرت فرمائی، اور شہر کوفہ کو اپنی نئی حکومت کا دارالحکومت قرار دیا کہ شاید آپ کے مؤذن کی آواز اذان معاویہ کی عشرت آمیز سلطنت کے شور شرابے سے گزر کر اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ کاش میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا، کاش میں اس کو علی کے سامنے بیعت کے لیے دراز نہ کرتا۔ لعنت! اس نے مجھ سے کہا تھا تیرا ہاتھ یہودی کا ہاتھ ہے، بس یہی کہا تھا۔ وہ علی کی غیب گوئی سے پریشان ہے۔ تم نے نہیں سنا انہوں نے مروان کا مقدر بیان کیا تھا؟ اوئے میرے یہودی چچا کی اولاد، ہمیں بھی تو بتاؤ علی نے تمہارے مستقبل کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ہاں کہا میں بس اتنی حکومت کروں گا جیسے کتا اپنی ناک کی غلاظت چاٹ کے بیٹھ جاتا ہے، اور کہا میرے 4 ایسے بیٹے ہوں گے جو لوگوں کی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیں گے۔ علی کے علم میں شک نہ کرو۔ اپنے بیٹوں کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان کو تو اپنے باپ داداؤں پر پڑھنا ہے۔ رہی حکومت اور کتے کی ناک کی بات، یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ آل امیہ کی نصیب میں حکومت کی ہوس ایک لا علاج بیماری ہے۔ کاش میری تقدیر میں
دوبارہ حکومت کوفہ کتے کی دم ہلانے کے برابر بھی ہوتی تو کوفہ ہوتی. آج کے بعد کوفے کی گلیوں سے گزرنے کے لیے بھی شیر کا دل چاہیے. مروان اٹھو، شام کا راستہ دراز ہے. عقل میری گھوڑوں پر سوار، نگاہیں میری مستقبل کے پردوں کے پیچھے. اپنے دل کو تیری نگاہوں کے نام کر دوں گا، اے آشوب جہاں کالی آنکھوں والی، موت کی دلہن قطام قطام. برباد ہو گیا ابن عامر. سب گرمی کا اثر ہے. تمہارا سر مبارک جوش مار رہا ہوگا. ایک اونٹ کے برابر بھی ہمدردی نہیں رکھتے ہو. مقدر میں یہی ہے کہ معاویہ آل امیہ کی ذلت اور نابودی اٹھانے والا اونٹ بنے. سنا ہے میں نے جو کچھ تم پر گزری ہے، کتے کے منہ کی ہڈی ہو جائے. معاویہ کا دل اگر ایک لمحہ بھی غیر معاویہ کے لیے تڑپے. ایک مدت سے حجاز اپنا غصہ ہم پر اتار رہا ہے. بنی ہاشم خیال کرتے ہیں کہ ہاشم اور امیہ کی مثال وہی حابیل قابیل کی مثال ہے جو مدتوں سے رہی ہے اور شاید ہمیشہ باقی رہے گی. آج تقدیر نے ہمیں جلا وطن کر دیا. ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنے اجداد کی سرزمین حجاز میں رہیں. ٹھیک ہے، اگر مقدر نے حجاز کی ریاست ہم سے چھین لی ہے تو ہم خود اپنے زور بازو سے تقدیر کو مات کر دیں گے. تھکے ہوئے ہو، شاید میری باتیں تمہیں تکلیف دے رہی ہو، لیکن یہ جان لو فاتح جمل نہ امیر المومنین علی ہے نہ ام المومنین عائشہ، بلکہ فاتح جمل تم لوگ ہو. تم لوگ جنہوں نے حجاز میں بنی امیہ کے بیج کو اپنے خون سے سینچا ہے. خوش آمدید. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بہت خوش نہیں ہو. شام کو اپنا ہی گھر سمجھو، میرے چچا زاد بھائی ہو. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. آئیے، تشریف لے آئیے بھائیو. ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی لاؤ. سنا ہے جمل سے بھاگے ہوئے لوگ سیستان پہنچ کر ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا ہے. جب تک علی ان لوگوں میں مشغول ہیں ہم مصر کا کام تمام کرتے ہیں. ان لوگوں کو جو سابق خلفاء سے تھوڑی سی بھی رشتہ داری رکھتے تھے نامے بھیج رہا ہوں. سعد ابن ابی وقاص اور عمر ابن خطاب کے فرزندوں جیسے لوگ ہمارے لیے ہزاروں دینار سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں یا کسی